اب اگر ہم بات کریں رشیا اور چائنا کی سٹیٹمنٹ کی کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں، تو وہ سٹیٹمنٹ جو بھی ممالک ہیں جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے یا جنہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے، ان سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ رشیا کے جو ایمبیسڈر ہیں ویسلی نیبینزی، ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی اس میں تھا کہ یہ جنگ ایران کی جانب سے شروع نہیں کی گئی، یہ جنگ امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی ہے، اور ایران اپنے دفاع کا پورا پورا حق رکھتا ہے۔ اگر امریکہ نے یہ جنگ شروع نہ کی ہوتی تو جو کیوس خطے میں کریٹ ہوا ہے وہ کبھی بھی کریٹ نہ ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران کے اوپر یہ الزام بار بار لگایا جا رہا ہے کہ ایران پبلک پلیسز پہ اٹیک کر رہا ہے، لیکن ایران پبلک پلیسز پہ اٹیک نہیں کر رہا۔ ایران صرف ان ایئر بیسز پہ اٹیک کر رہا ہے جو خلیجی ممالک نے امریکہ کو دی ہوئی ہیں۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جو پبلک پلیسز ہیں ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو اٹیک کیا گیا وہ جو بچیوں کا سکول تھا جس میں تقریباً 180 سے زیادہ بچیاں شہید کر دی گئیں، اس کے بارے میں کوئی بھی بندہ بات نہیں کر رہا۔ نہ پاکستان اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، نہ جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر امریکہ کے 6 سے 8 سپاہی اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں تو اس کی تکلیف سب کو ہے۔ اسرائیل کے کچھ پبلک پلیسز پہ اگر اٹیک کیا گیا اس کی تکلیف سب کو ہے۔ ایون ایران کے بینکوں کے اوپر میزائلوں کے ساتھ اٹیک کیا گیا، اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک بڑی کلیئر پالیسی تھی، بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ تھی رشیا کی کہ صرف ایران کی ہی مذمت نہ کی جائے، جو ہلاکتیں جو تباہی ایران میں ہو رہی ہے جہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنی پڑے گی۔ اور اگر ہم ایران کے جو فورن منسٹر ہیں عباس اراغچی، ان کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو ان کے مطابق امریکہ نے ایران کو دھوکہ دیا کیونکہ بیک ڈور چینلز پہ امریکہ کی اور ایران کی بات چیت چل رہی تھی، لیکن نیگوشیشن کے دوران ہی امریکہ اٹیک کر دیتا ہے ایران کے اوپر، جس میں آیت اللہ خامنائی کی بھی شہادت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کے لوگ